بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت، خاص رحمت، خاص عنایت، خاص برکت، خاص ہی کرم نوازی۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے والے امتی کو بوسہ دیا۔ سوچے نا کتنی بڑی بات ہے، کہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ایک گنہگار امتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے بوسہ دے رہے ہیں کہ ان کا امتی ان پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ حالانکہ درود و سلام پڑھنا تو ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے اپنے لیے جو ہے یہ باعث نجات ہے، باعث بخشش ہے، باعث رحمت ہے۔ درود پاک کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ ملا۔ حضرت ابو بکر بن محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا تھا تو شبلی آئے اور ابو بکر بن مجاہد ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے کہا، اے میرے سردار، آپ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ پورے بغداد والے اسے دیوانہ تصور کرتے ہیں، یعنی لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں، اور آپ ان کو اتنی تعظیم و اکرام سے نواز رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شبلی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ سوچے نا کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتی کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کی وجہ سبب کیا تھی کہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو میں نے عرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شبلی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی سورہ توبہ کی آخری آیات 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے شبلی سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی اور ویسے ہی بیان کیا جیسے میں نے سنا تھا، القول البدیع، یعنی کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت نصیب ہوگی۔ اور میں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا دیکھا تھا کہ ان آیات کے بعد 3 دفعہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یعنی ان آیات کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ یہ درود پاک بھی اس آیت مبارکہ کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ان پر یہ نام و اکرام ہوا اور 80 سال سے وہ یہ عمل کر رہے تھے اپنی ہر نماز کے بعد۔ تو اس سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا خاص کرم ہوا۔ 1,00,000 درود شریف لکھنے کی برکات، یعنی درود شریف تو ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن لکھنے کی بھی بہت برکت اور فضیلت ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے، لکھنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جعفر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی ہیں، یعنی 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آتا، ذکر مبارک آتا، تو میں درود شریف لکھتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت اور درود بھیجتا ہے۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام لکھتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی بے انتہا فضیلت ہے، خوب ہی دعائیں ملتی ہیں۔ جب تک لکھا رہے گا درود و سلام، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب سالوں لکھا رہے، آپ کی موت کے بعد بھی اگر وہ درود پاک لکھا ہوا ہے تو آپ کے نام اعمال میں تو اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا انعام۔ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت سارے علماء کرام جن کا شمار نہیں ہو سکتا، ان کو بعد وصال بہت اچھی حالت میں دیکھا گیا۔ جب ان سے سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بھیجا کرتے تھے، سعادت الدارین۔ تو جو لوگ درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو دنیا میں بھی خوب ہی خیر، اجر اور انعام ملتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی خوب ہی انعام ملتا ہے۔ اور ہماری زندگی تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، ہمیں تو اس زندگی میں جو تیاری کرنی ہے آنے والی زندگی کے لیے کرنی ہے، تو خوب درود و سلام پڑھیے۔ جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم دنیا سے کتنی بڑی دولت اکٹھی کر کے لے جا رہے ہیں۔ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی جاب پر خوب فوکس کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں سیلری ملے گی، انکریمنٹ لگے گا، ہمارے جو ہے وسائل میں بہتری آئے گی، ہمارے کام بہتر ہوں گے، زندگی اچھی ہوگی۔
ایسے ہی مرنے کی زندگی کے بعد کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اہم زندگی ہے، طویل ترین زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس زندگی کی تیاری بھی زندگی میں کیجیے۔ فرشتوں میں واس کرنے والی شخصیت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا مجھے میرے اللہ کریم نے کھڑا کیا اور فرمایا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی یا رب العالمین میں ہی منصور بن عمار ہوں۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا میں راغب تھا، یعنی لوگوں سے تو واز کرتا، نصیحتیں کرتا، انہیں دنیا سے بے رغبتی دلاتا اور تو خود دنیا میں مشغول تھا، دنیا سے محبت کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا اللہ یوں ہی ہے، لیکن جب بھی کسی مجلس نے واز شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد لوگوں کو واز و نصیحت کی۔ اس پر عرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا اور حکم دیا اے فرشتوں اس کے لیے آسمانوں پر ممبر رکھو کہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کو سامنے میری بزرگی بیان کیا کرتا تھا، آسمانوں پر بھی ممبر رکھو کہ یہ فرشتوں کے سامنے میری بزرگی اور عظمت بیان کرے، سعادت الدارین۔ تو کیا ہی بڑی بات ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اچھے اعمال کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اس کا نفع انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ہمارے لیے زندگی کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کب ہماری آخری گھڑی آ جائے، ہم نہیں جانتے کون سا وقت ہمارے لیے آخری ہو، تو اسی لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیں، ایک تعداد معمول کر لیں کہ میں روزانہ اتنے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھوں گا، کم از کم 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی تو عادت بنا لیجیے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لیں، اور اس کے مقصد یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور مرنے کے بعد اسے جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کر لیجیے کہ جب تک زندگی رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنی آخری سانس تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے، درود و سلام پھیلاتے رہیں گے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر سے نوازے گا، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں عطا ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کے معاملے سنور جائیں گے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، درود پاک کے لیے محنت اور کوشش کرنا قبول فرمائے، ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔